بارش کی رات، وہ موسم جس میں بادل دل کھول کر برستے ہیں، گیلی مٹی کی خوشبو بھلا کسے اچھی نہیں لگتی، پر اگر یہی بارش اپنے ساتھ کچھ ایسا لے آئے جسے پیچھا چھڑانا ناممکن ہو جائے تو؟ یہ کہانی 32 سالہ سمیر کی ہے، جو کہ ایک سچی گھٹنا پر آدھارت ہے۔ اس رات وہ اپنے آفس سے گھر جا رہا تھا۔ اس دن اس کی اینیورسری کا دن تھا، پر اسے آفس سے نکلنے میں دیری ہو گئی تھی۔ گھر پر اس کی بیوی ایلس اس کا انتظار کر رہی تھی اور سمیر کی بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ بس آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کیوں نہ وہ بس لے کر ہی چلا جائے۔ بس اسٹینڈ تک پہنچتے پہنچتے آسمان میں گرج رہے بادل برسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز بارش ہونے لگی۔ سمیر اپنا سوٹ کیس اپنے سر پر رکھ کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ سمیر کے کپڑے بری طرح بھیگ رہے تھے کہ تبھی اس کے اوپر بارش کی بوندیں گرنا بند ہو گئیں۔ سمیر نے سائڈ پر دیکھا تو ایک آدمی اپنی چھتری کے آدھے حصے سے سمیر کو بھیگنے سے بچا رہا تھا۔ وہ اس آدمی کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس آدمی نے ہاتھوں میں گلوز، آنکھوں پہ کالا چشمہ اور سر پہ ایک کالی ہیٹ پہنی ہوئی تھی، اس لیے سمیر کو وہ آدمی دکھنے میں ذرا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ آدمی سمیر کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ دنیا کتنی عجیب ہے نا، کہیں بارش ہے تو کہیں سوکھا، کہیں زندگی ہے تو کہیں موت۔ سمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی اس بات کا کیا جواب دے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اتنے میں سمیر کو اپنے فون کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اپنا فون نکالنا چاہا، مگر وہ نکالتے نکالتے اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پر گر گیا۔ جب وہ اپنا فون اٹھانے کے لیے جھکا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ اس آدمی کے شوز میں پاؤں نہ تھے اور اس کی ٹانگیں ہوا میں معلق تھی، گویا وہ ہوا میں لٹک رہا۔ اس کے پیر نہ تھے۔ سمیر کو دیکھ کر دھچکا لگا۔ وہ جو بھی اٹھا، اس کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ سمیر نے اپنا فون نکال کر اپنی بیوی کو کال ملائی۔ کال ملانا چاہی مگر اس کو خیال آیا کہ یہ کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ اس نے اس کو میسج کیا اور اس کو ساری صورتحال بتائی۔ اتنے میں وہ آدمی سمیر سے کہا، یہ تمہاری بیوی ایلس ہے نا؟ سمیر اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ وہ اس آدمی سے پیچھا چھڑا کر بھاگ گیا۔ وہ بھاگتا رہا اور اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اتنے میں وہ ایک جگہ رک گیا اور جو ہی اس نے دیکھا تو اس کے ساتھ والے بینچ پر وہی آدمی موجود تھا۔ سمیر نے چیخ ماری لیکن اس کی چیخ نہ نکلی۔ سمیر بے حد خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے سے ایک بس آ رہی ہے۔ وہ اس بس میں چڑھنے لگا تو ایک دم سے بہت سے آدمیوں کا ہجوم وہاں پر آ گیا اور وہ بس میں جانے کی کوشش کرنے لگے۔ سمیر ان کے پاس جانے لگا لیکن وہ ان کے بیچ پھنس چکا تھا اور اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہی آدمی اس کے پاس آیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنا چشمہ اتارا تو اس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں اور اس آدمی کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد خوفناک تھا، گویا وہ بہت ہی خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ سمیر کی طرف آتا، سمیر نے بس کی جانب چھلانگ لگانا چاہی لیکن وہ بس کے نیچے آ گیا اور اس کا آدھا جسم کچلا گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ تڑپتے تڑپتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا تو اس کی بیوی نے اس سے سارا ماجرا پوچھا۔ اس نے جس کو بھی بتایا وہ اس کی بات پہ آمادہ ہونے کو تیار نہ تھا۔ کوئی اس کی بات کا یقین نہ کر رہا تھا، لیکن جب
समीर की बीवी ने उस बस स्टेशन का सारा वाक़या सुना और उसकी हिस्ट्री मालूम की तो उसे कुछ ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात हुए जिसके बाद वो इतनी खौफज़दा हो गई कि उसने समीर को ये सब बताने से इज्तनाब करने का सोचा, मगर उसको समीर को वो सब बताना ही पड़ा। जब उसे पता चला कि समीर चलने फिरने से कासिर हो गया, उसकी दोनों टांगें नाकारा हो गई, डॉक्टर्स ने बताया कि आज के बाद वो चल ना पाएगा। उसने समीर को वो सब कुछ बता दिया। उसने समीर को बताया कि वो काली आंखों वाला आदमी एक मर्तबा उस बस स्टेशन पर गया, बस पकड़ते पकड़ते उसके साथ यही हादसा हो गया, उसकी मौत हो गई। तब से जो भी वहाँ आता है वो उस शख्स को मार डालता है। समीर की बीवी ने उसको ये सब बताया तो वो बहुत हैरान हुआ। कुछ सालों बाद समीर ठीक होने की बजाय और ख़राब होता गया, उसकी हालत नाजुक होती गई, वो डिप्रेशन में चला गया और उसका इंतकाल हो गया। समीर की बीवी अब से हर साल उस स्टेशन पर जाती है कि वो काली आंखों वाला आदमी उसको कहीं दिख जाए, मगर वो उसको नहीं दिखता और शायद कभी दिखे भी ना। अब से जो भी उस स्टेशन पर आता है, हर साल एक आदमी की वहाँ मौत हो जाती है